اب بنیادی حق حکومت اور حق عامیت کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے کہا جاؤ رسول کے پاس. ہم آگے کھڑے ہو گئے رسول کی خدمت میں، اور اب رسول نے جاتے وقت کہا انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی، جاؤ عطرت کے پاس جاؤ. تو خدا نے بھیجا محمد کے پاس، محمد نے بھیجا عطرت کے پاس، ہم عطرت کے پاس آگے کھڑے ہو گئے. اور جب عطرت کا 12واں غیبت میں جانے لگا تو یہ کہہ کے گیا امل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. اب مستقبل میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے راویان حدیث سے لینا. تو ہم مجتہدین کے بعد آگے کھڑے ہو گئے. تو مجتہد سے خدا تک ہمارا سلسلہ براہ راست ہے. ہم نے مجتہد اجماع یا شورا سے نہیں بنایا. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. ہم نے مجتہد اجماع یا شورا سے نہیں بنایا. ہم نے حکم امام کی پیروی کی. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اب سلسلے کلام کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی سنتے جاؤ اور بڑے اطمینان سے سننا. اس لیے کہ کچھ روایتیں پیش کروں گا اور ان روایتوں ہی پر گفتگو کو تمام کر دوں گا. امن حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. یہ کہاں کہا، کب کہا، کس نے کہا، ابھی عرض کروں گا، کچھ دیر میں عرض کروں گا. دیکھو مستقبل میں آنے والے جو مسائل ہیں ان میں اپنے قیاس سے کام نہ لے لینا. دنیا میں بہت بڑے بڑے فقہا گزرے اور انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے. تو خبردار تم قیاس سے کام نہ لینا. تم ہماری حدیث کے راویوں کے پاس جانا. فرجعوا جانا نہیں، رجوع کرنا. بھائی توجہ کیجیے گا، روایت میں حکم ہے فرجعوا، رجوع کرو راویان حدیث کی طرف. اسی لیے ہم اپنے مجتہد کو مرجع کہتے ہیں، وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے. بھائی کچھ بات واضح ہوئی. یہ جو لفظ مرجع ہے نا، پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ مرجع کہاں سے نکلا اور یہ مرجعیت کیا ہے. تو ہم نص معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں. ہم نص معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں. ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے نا. اچھا اور کیا کرنا؟ یہ روایتیں سنتے جاؤ، بڑے اطمینان سے سنتے جاؤ. اور کیا کرنا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایت تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے. طویل روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اور میں تو فقط ایک سطر اس روایت کی عرض کروں گا. اما من کان من فقہائنا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. مرجع کا لفظ ہم نے نہیں بنایا، امام نے دیا فرجعوا، ہم نے کہا مرجع. ذہن میں رہے. اور اب میں تقلید کے لفظ پہ آ گیا. اما من کان من فقہائنا، امام کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے فقہا میں سے جو صائنا لنفسہ ہی ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینہ ہی ہو، اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرتا ہو اور محفوظ رکھتا ہو، مخالفا لہوا ہو، اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. تو مرجع کا لفظ بھی امام نے دیا، تقلید کا لفظ بھی امام نے دیا. اطمینان سے سنتے جائیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ عرض کروں گا، 2 جملے ہی عرض کروں گا، لیکن اس سے زیادہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت کافی وقت ہو چکا ہے، یہ بات مکمل ہو جائے. اما من کان من فقہائنا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا. پہلی کوالٹی کیا ہے مجتہد کی؟ نفس کی حفاظت کرتا ہو، نفس کو بچاتا ہو گناہوں سے، پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرتا ہو. تیسری کوالٹی کیا ہے؟ مخالفا لہوا، اپنے خواہش نفس کے خلاف کام کرتا ہو، دل کچھ چاہ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہو. اور چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ چوتھی صفت مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو. کس کے حکم کی؟ مولا کے. یہ کیوں نہیں کہا امام نے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو؟ بھائی ہے نا سوچنے والی بات. مطیعا لامر مولا، مجتہد کون؟ جو مولا کے حکم کی اطاعت کرے، مولا کے. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرے؟ تو سنو، اگر خدا کو رسول کہہ دو کفر ہے،
اگر رسول کو خدا کہہ دو کفر ہے، اگر خدا کو امام کہہ دو کفر ہے، اگر علی کو خدا کہہ دو کفر ہے. لیکن ہر ایک کا عہدہ الگ ہے یا نہیں؟ رسول رسول ہے، خدا خدا ہے، رب رب ہے، امام امام ہے. توجہ رکھیے گا. لیکن مولا ایسا لفظ ہے جو تینوں کے لیے بولا جاتا ہے. سیدھی اور آسان زبان میں باتیں کر رہا ہوں. اور یہ بات بھائی غدیر قوم میں پیغمبر نے کہا یا نہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى. غدیر کے بغیر تو مانتے ہی نہیں. کیسی ہو ہے نا؟ تو اب کتنی بلاغت ہے، کتنی بلاغت ہے کلام معصوم میں، حدیث معصوم میں، کہ جو مطیعا لامر مولا کہا، مولا کا لفظ کہا، خدا کا لفظ نہیں کہا، کہ وہ اطاعت کرتا ہو اپنے مولا کے حکم کی. مولا اللہ بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، مولا آل محمد بھی ہے. تو تینوں میں سے کسی ایک کی اطاعت سے باہر نہ ہو. جب تینوں کی اطاعت ہو اور اطاعت سامنے آ جائے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام پر لازم ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں، ایسے فقیہ کی تقلید کریں.